کیسا ہے, اس کا پلیٹ فارم کیسا ہے, اس کا بورڈ کیسا لگا ہوا ہے, اور کیا آپ نے؟ تو ہر وہ انسان کی جو نسل آدم میں کیا اسے اس بات میں دلچسپی نہ ہوگی کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کا اوریجن زندگی کہاں سے شروع ہوا, اور اس کی زندگی کے واقعات کیسے شروع ہوئے, اور کون اس کا گرینڈ فادر ہے, کہاں سے نسل انسانی شروع ہوئی. تو چونکہ قرآن فقط عربوں کے لیے نہیں آیا تھا, سارے بنی آدم کے لیے آیا تھا, اس لیے بار بار حضرت آدم کا ذکر کر کے انسان کی توجہ کو آدم کی طرف منتقل کر دیا گیا. صلوات پر محمد. اب آئیے عقل کے موضوع پر ذرا سا میں ایک منٹ رک جاؤں. پیچھے جو حضرات آ رہے ہیں ان کو زحمت ہو رہی ہے, آپ ذرا تھوڑا اگر آگے تشریف لیں, ذرا سا آپ ذرا تھوڑا سا آگے تشریف لیں. معاف کیجیے گا, ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. تو اب آیات و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں عقل کی, انٹلیکٹ کی, ریزننگ کی اور وزڈم کی کیا اہمیت ہے. بصیرت, معرفت, گہرائی, نظر. اور حضور کی ایک حدیث اور ہمارے سامنے آتی ہے, بہت سی حدیثیں پیش کر چکا, بہت سی آیات پیش کر چکا, اور دیکھیے اگر موقع ہوا تو کل انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھتے ہوئے, اور وہیں سے پھر میں انشاءاللہ کل سے علم کو پڑھانے کی کوشش کروں گا, حالانکہ موضوع بہت پھیلا ہوا ہے. تو اب رسول کی ایک حدیث ہے, اور کیجیے. فرماتے ہیں کہ العقل خلیل المؤمن والعلم وزیرہ. مومن کا دوست, مومن کا فرینڈ اس کی عقل ہے, اور علم مومن کا وزیر ہے. دوست کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو سچا دوست ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے نصیحت کرنا, اور وزیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر سے ڈائریکشن ملے اس کو امپلیمنٹ کرنا. تو اس کا مطلب ہے عقل کا کام کیا ہے؟ مومن کو راستہ بتانا, کس راستے پر چلو, کس راستے پر نہ چلو, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کس میں فلاح ہے, کس میں نقصان ہے. اور علم کا کام کیا ہے کہ عقل کے ذریعے سے جو میسج ملے اس کو کس طرح سے بہترین عنوان سے اور انداز سے نافذ کرتے اور امپلیمنٹ کرتے. تو فرماتے ہیں کہ العقل خلیل المومن والعلم وزیر. اس کا مطلب ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو دو چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا, ایک عقل سے خالی نہیں ہو سکتا, ایک علم سے خالی نہیں ہو سکتا. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو 50% ایمان کیا, اور اگر عقل بھی نہیں ہے تو 100% ایمان کیا. بات آپ سمجھ لیے اچھی طرح سے. مجھے کل سے انشاءاللہ کوشش کروں کہ علم پر آ جاؤں. اب جناب ذرا سا بات کو آگے بڑھائیے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عقل کی اسلام میں کیا اہمیت ہے, تو ایک پوائنٹ پر آپ غور کر لیں تو ساری بات انشاءاللہ آپ کے لیے روشن ہو جائے گی. اور شاید آپ نے اس بات کی طرف توجہ نہ کی, وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, اس لیے مجھے کلیئر بھی آپ کے سامنے کرنا ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں عقل کی اہمیت اور امپورٹنس کیا ہے, تو میں آپ کے سامنے ایک حیرتناک انکشاف کرنا چاہتا ہوں. اور وہ انکشاف یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو سارے الفاظ ملیں گے. ارے فرعون تک کا نام آپ کو مل جائے گا, ابو لہب تک کا نام آپ کو مل جائے گا. لیکن آپ کو غالباً یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جس قرآن نے فرعون تک کو اپنے دامن میں جگہ دے دی, جس نے ابو لہب تک کا ذکر کر دیا, اس پورے قرآن میں کہیں لفظ عشق آیا ہی نہیں. میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں, ابھی وہیں پہ جائے گی بات. لفظ عشق آپ قرآن میں کہیں دکھائی نہیں سکتے. نہ عشق اور نہ عشق کے مشتقات, نہ کہیں آپ کو عشق ملے گا, یہ لفظ ہی نہیں ملے گی قرآن میں آپ کو. نہ لفظ ملے گا آپ کو عاشق کا, نہ لفظ ملے گا آپ کو معشوق کا, نہ ملے گا آپ کو تعشق یا معاشقہ. جتنے بھی اس کے مشتقات ہو سکتے ہیں جو الگ الگ ڈائیورژن ہوا ہے لفظ کا, ایک لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. نہ عشق, نہ عاشق, نہ معشوق, نہ تعشق, نہ معاشقہ. قرآن میں کیا ملے گا؟ پورے قرآن میں آپ لفظ عشق دکھائی نہیں سکتے. میرا چیلنج ہے آپ کو, اور آپ میرے بات پہ اعتبار کریں. قرآن نے آپ سے کہیں بھی عشق کا مطالبہ نہیں کیا ہے, یعنی اللہ کے لیے بھی عشق کا مطالبہ نہیں. ذرا غور کیجیے گا. رسول کے لیے بھی عشق کا مطالبہ نہیں, اہل بیت رسول کے لیے بھی عشق کا مطالبہ نہیں, محبت کا مطالبہ ہے. اللہ سے کیا کرو؟ محبت. رسول سے کیا کرو؟ محبت. اہل بیت رسول سے کیا کرو؟ محبت. آپس میں کیا رکھو؟ محبت. آپ ذرا غور کریں کہ جو اسلام اللہ میاں سے عشق کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, وہ آپس میں عشق کی اجازت کہاں سے دے رہا ہے؟
جو اللہ میں سے عشق کی اجازت نہیں دیتا، جو رسول سے عشق کی اجازت نہیں دیتا، جو اہل بیت رسول سے عشق کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے عشق کی اجازت کہاں سے دیتے ہیں؟ ہاں اس منزل پر میں آپ کے سامنے، آپ تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہمارے میاں لکھنؤ سے آئے عاشق عباس، وہ کیا کریں گے؟ تو میں عربی کی بات کر رہا ہوں، اردو اور فارسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اردو اور فارسی میں الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، وہ آپ استعمال اس کا نام عاشق علی ہو تو نام بدلنے کی ضرورت نہیں، مڑی بلی کرنے کی ضرورت نہیں، عاشقی علی آپ نے اردو میں رکھا ہے، وہ اردو فارسی میں چلتا ہے، ورنہ اقبال کی ساری شاعری ختم ہو جائے گی، وہ تو پوری شاعری میں عشق عشق، تو وہ عشق اردو والا عشق ہے اور فارسی والا، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں عربی عشق جہاں سے لفظ چلا اس کی بات کر رہا ہوں، لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، اب لفظیں کتنے بدلتی ہیں، اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں؟ فارسی میں مہتر کہتے ہیں سردار کو، اردو میں مہتر کیسے کہتے ہیں؟ تو اب اگر میں اس مہتر کو کہوں تو آپ یہ مہتر تھوڑی بناتے تھے، تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ میں عشق کا جو لفظ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، بحث کر رہا ہوں، وہ اردو اور فارسی والا عشق نہیں ہے، وہ عربی کا لفظ عشق ہے۔ تو آپ سے اللہ کے عشق کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، رسول کے عشق کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا گیا ہے، اہل بیت رسول سے عشق کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا گیا ہے، آپ سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے بہت رکھتے ہیں، کیا؟ عشق نہیں، محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول آپ فرماتے ہیں کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وہ بھی آپ کا عاشق نہیں ہوگا۔ عشق کا لفظ ہی نہیں، یہ ٹریفک ہی نہیں، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، نہ ون وے ٹریفک نہ ٹو وے ٹریفک، وہ بھی آپ سے محبت کرے گا بشرطے کہ آپ اس سے محبت کریں۔ اب اس کے بعد آپ حدیثوں کو دیکھ لیجئے، حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، عشق علی نہیں ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، محبت، عشق نہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کے معنی بھی عشق نہیں آتے، مودت کے معنی بھی محبت، مگر مودت و محبت میں تھوڑا فرق وہ بتا دوں میں آپ کے سامنے، عربی زبان تو عجیب و غریب زبان ہے، محبت اور مودت میں فرق ہے، محبت ذرا کم ڈگری کی ہوتی ہے، مودت ذرا زیادہ ڈگری کی ہوتی ہے، فرق کیا؟ تو اب آپ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہاں بھی محبت مانگی جا رہی ہے۔ ایک اور منزل نظروں کے سامنے آتی ہے، الا من مات علی حب آل محمد، عشق آل محمد یہاں بھی نہیں، کہ جو شخص آل محمد کی محبت تو مر جائے، ماتا شہیدہ، وہ شہید مرتا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ جو آل محمد کی محبت پر مر جائے، وہ تلواریں اس نے نہ کھائی ہوں، نیزے اس نے نہ کھائی ہوں، گولی اس کے نہ لگی ہو، آرام سے مرا ہو اطمینان سے، مگر کیا ہے وہ؟ شہید۔ اور ایک حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ دیکھیے آپ دیکھ لیجیے، رسول کی بات ہو، علی کی بات ہو، پنجتن کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، کسی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں، حدیث میں، روایت میں کہیں عشق کا لفظ آ رہا ہے؟ ہر جگہ محبت محبت محبت۔ بھائی تو کیا بات ہے، اس میں کیا ایسی خطا کی ہے؟ کیا نہ قرآن اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے اس کو اور نہ حدیث کو جگہ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو میں کہاں جاؤں سوائے مشکل کشا کے در کے اوپر صلوات پر محمد و اب دیکھیں مولا بتاتے ہیں کہ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے۔ نجم الغا میں فرماتے ہیں کہ من عشق شیئا، غور فرمائیے گا، فرماتے ہیں کہ من عشق شیئا عاشا بصرہ وامرض قلبہ فانہ ينظر بعین غیر صحیحہ ویسمع باذن غیر سمیعہ۔ سمجھا؟ یہ ہے عشق۔ فرماتے ہیں کہ عشق کا پہلا اٹیک انسان کے دل عقل کو ہوتا ہے، یہاں پر قلب مانے دل کا عقل ہے۔ فرماتے ہیں کوئی انسان عاشق ہوا کسی شے پر اور عشق کا پہلا اٹیک کہاں پہ ہوتا ہے؟ عقل کے اوپر، عقل پیرالائز ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ معطل ہو جاتا ہے، عقل اس کی بیکار ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر پھر اسے اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے کان ہوتے ہیں مگر عشق کی دھن ایسی ہے، عشق کا بھوت ایسا سوار ہوتا ہے اس کے اوپر کہ اسے کچھ سنائی نہیں دیتا، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں
اور نہ جناب کان کام کرتے ہیں، آنکھ بھی بیمار ہو گئی، دل بھی بیمار ہو گیا، عقل بھی بیمار ہو گئی اور کان بھی بیمار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عشق آتا ہے تو بیماریاں لے کر آتا ہے۔ قرآن پیغام شفا ہے، پیغام بیماری نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ معاذ اللہ مولا کائنات یہ بات غلط فرمائی ہے؟ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ خدا نخواستہ کوئی صاحبزادے کسی صاحبزادی پر اگر ہندوستان اور پاکستان ہے عاشق ہو گئے تو یہاں تو معاملہ الٹا چلتا ہے، یہاں صاحبزادیاں عاشق ہوتی ہیں، یا تو چیز الٹی ہے یا معاملہ بھی الٹ گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر سے عشق ہو یا ادھر سے عشق ہو، اب جناب باپ آگے سمجھا رہا ہے مگر باپ نہیں دکھائی دیتا، ماں سامنے کھڑی ہو گئی، ماں بھی نہیں دکھائی دیتی۔ اگر زیادہ راستے میں رکاوٹ بنی تو انہوں نے ماں کو بھی ٹھوکر ماری اور باپ کو بھی چپت لگائی اور چل دیے اور کیا آپ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے نہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، مگر جب عشق وصل میں بدل جاتا ہے تو پھر آنکھوں میں البتہ اتنی تیزی آ جاتی ہے کہ دل کو تارے آدمی کو دکھائی دے۔ مگر جب یہ عشق کا محض ہوتا ہے اس کو تو یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ نہ آنکھوں سے کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ کانوں سے کچھ سنائی دیتا ہے۔ انسان اپنے ایموشنز میں اور سینٹیمنٹس میں اتنا اوور پاورڈ ہو جاتا ہے اپنے سینٹیمنٹس اور ایموشنز سے کہ اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ آدمی کو اندھا بنا دے اور بہرا بنا دے، یا اس لیے آیا ہے کہ آنکھوں کو بصارت دے دے اور کانوں کو قوت سماعت دے دے؟ صلوات پر محمد قرآن نے کفر کی علامت یہ بتائی ہے۔ دیکھیے عشق کے سمٹمز کفر سے ملتے ہیں، اسلام سے نہیں ملتے۔ عشق کا سمٹم کیا ہے؟ عقل گئی، کان گئے، آنکھیں گئیں۔ کفر کے سمٹم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها۔ یہ کفر کا سمٹم ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اس کی عقل ہوتی ہے مگر کام نہیں کرتی، آنکھ ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، کان ہوتے ہیں مگر سنائی نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب کفر کے سمٹم اور عشق کے سمٹم ملتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کے جو پیغام شفا ہے، جو پیغام بصیرت ہے، اس نے عشق پر پابندی لگائی۔ اب بتاؤں آپ کو کہ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے، بات کو سمیٹ کر کروں۔ عشق اور محبت میں فرق یہ ہے کہ عشق کا تعلق ہوتا ہے دیکھنے سے، محبت کا تعلق ہوتا ہے پرکھنے سے۔ عشق کا تعلق ہوتا ہے صورت سے، محبت کا تعلق ہوتا ہے سیرت سے۔ عشق کا تعلق ہوتا ہے جذبات سے اور ایموشن سے، اور محبت کا تعلق ہوتا ہے عقل سے۔ اور مانے عشق وقتی ہوتا ہے، محبت دائمی ہوتی ہے۔ عشق خود غرض ہوتا ہے، محبت بے غرض ہوتی ہے۔ عشق کا انجام خودکشی اور ہلاکت ہوتا ہے، محبت کا انجام قربانی اور شہادت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، محبت کا انجام شہادت ہے۔ صلوات پر محمد۔ اب آپ اندازہ کرتے جا رہے ہیں کہ اسلام نے ہر وہ شے کہ جو جذبات کو قوی کرتی چلی جائے اس کو کس طرح سے کٹ کیا ہے۔ اس لیے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ میں ذرا بات کی وضاحت کر دوں، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق مولانا سمائیے گا فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ملک، جانور اور انسان۔ تینوں میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں یہ معصوم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم کیا ملک کہاں سے پیدا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ملک وہ ہے کہ جس میں عقل ہی عقل ہے، جانور وہ ہے کہ جس میں جذبات ہی جذبات ہیں، ایموشنز ہی ایموشنز ہیں، انسان وہ ہے کہ جس میں جانور والا پارٹ بھی آیا ہے، ملک والا حصہ بھی آیا ہے، اس میں عقل ملکوتی بھی ہے اور جذبات حیوانی بھی ہے، یہ دونوں کا مرکب ہے۔ اور کی جگہ فرماتے ہیں کہ ملک میں عقل ہی عقل ہے، لہذا وہاں گناہ کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ جہاں جذبات ہوتے ہیں جذبات اندھے ہوتے ہیں، جذبات اندھیری تاریکی کا نام ہے، عقل روشنی کا نام ہے، غلطی روشنی میں نہیں ہوتی تاریکی میں ہوتی ہے۔ تو ملک سے غلطی کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ وہ قوت ہی نہیں جو اس کو بہکا سکے۔ جانور میں چونکہ عقل نہیں لہذا یہ کچھ بھی کرے اس کو سزا نہیں، جانور کے لیے کوئی سزا نہیں۔
ہمارے یہاں جناب والا روز یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری قوم کے والد گرامی ہیں بیل صاحب، وہ روزانہ اپنے بیٹوں کو مارا کرتے ہیں اور جان لیا کرتے ہیں. لیکن میں نے نہیں دیکھا ابھی بیچارہ ایک شیعہ بچہ مارا گیا ہمارے محلے میں. وہ سانڈ نے اپنے آ کے پیچھے سے اٹھا کے اس کو ایسا پٹھا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ بھی